واپس پلٹی اور اس کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اویس بولا، میں بابا سے بہت بار تمہاری رخصتی کی بات کر چکا ہوں مگر نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلا۔ 6 ماہ پہلے میں نے اپنے آفس میں سعودی عرب برانچ میں اپنے ٹرانسفر کے لیے درخواست دی تھی، وہاں سے مجھے لیٹر مل چکا ہے اور تمہارا اور میرا پاسپورٹ بھی بن چکا ہے۔ بابا سے آخری بار بات کروں گا، وہ نہ مانے تب بھی تمہیں اپنے ساتھ میں لے کر جاؤں گا۔ امی کی رضامندی شامل ہے۔ تم سے اتنی درخواست ہے کہ ہر صورت میں تمہیں میرے ساتھ جانے کے لیے تیار رہنا ہے۔ یہ سب کچھ بتاتے ہوئے اس کی سنجیدگی میں کوئی فرق نہیں آیا، جبکہ مہر نے حیرت سے اسے دیکھا، جیسے اسے یقین نہیں آ رہا ہو کہ وہ اتنا بڑا قدم بھی اٹھا سکتا ہے۔ لیکن اویس، اگر تایا نہ مانے تو، اور تائی امی ان کے بارے میں سوچا، مہر کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اویس کو کیسے اپنا نقطہ نظر واضح کرے۔ اویس نے کہا کہ امی کے بولنے پر ہی میں نے یہ قدم اٹھایا ہے، ان کے خیال میں یہ آخری قدم ہی شاید ان کو راضی کر جائے۔ مہر کو مشکل میں ڈال کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ مہر جانتی تھی کہ تایا تو مانیں گے نہیں، اور تایا کی مرضی اس کے لیے بہت اہم تھی۔ دماغ تایا کے احسانات کی زد میں تھا، جبکہ دل اویس کی ہمراہی چاہتا تھا۔ مہر کشمکش میں پڑ گئی اور اسے وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ آج چھٹی کا دن تھا۔ رانا نے آج اپنے میکے جانے کا پروگرام بنایا تھا۔ جلدی سے گھر کے مختلف کام سمیٹے جب مسز خالد چلی آئیں۔ اب شہزاد کی طرح وہ بھی انہیں آپا کہنے لگی تھی۔ ارے آئیں آپا، رانا خوشگوار حیرت سے بولی۔ آپا ایک بات پوچھو، اگر برا نہ مانے تو؟ کولڈ ڈرنک سے ان کی تواضع کرنے کے بعد رانا نے پوچھا۔ ہاں پوچھو، انہوں نے کہا۔ کالج میں جس طرح آپ نے ہر قدم پر میری رہنمائی کی، میں وہ کبھی بھی نہیں بھلا پاؤں گی۔ شہزاد کی نسبت میں آپ کی بہت زیادہ عزت کرتی ہوں اور آپ کو محبت بھی بہت کرتی ہوں۔ میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو آپ مجھے ڈانٹ سکتی ہیں، میری بڑی ہیں، میں کبھی بھی برا نہیں مانوں گی۔ رانا نے شہزاد کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھایا اور اپنے مخصوص نرم انداز میں پوچھا، کیا تم واقعی نہیں جانتی رانا کی نن کی پیشانی پر ہلکے سے بل آ گئے؟ کیا آپ کھل کر بات کریں گی؟ یقین کریں میں کچھ نہیں جانتی کہ آپ کو میری کون سی بات بری لگی ہے، تمہاری نہیں تمہارے والد کی، انہوں نے غصے سے کہا۔ تو رانا کا رنگ زرد پڑ گیا۔ کیا کیا ہے ابا نے؟ رانا کی آواز لڑکھڑا گئی۔ میں نے تمہیں بتایا تھا نا رانا کہ میرے بھائی نے بہت مشکل وقت گزارا ہے۔ وہ ایک سیلف میڈ انسان ہے۔ اسے زندگی کے کئی سنہری برس محنت مشقت کی بھٹی میں گزار کر جو جمع پونجی جمع کی تھی، اپنا سب کچھ لے کر یہاں آیا تھا تاکہ اپنا بزنس سٹارٹ کر سکے اور میرے میاں کی غیر موجودگی میں مجھے بھی سہارا مل جائے۔ وہ الجھن بھری نظروں سے آپا کو دیکھ رہی تھی۔ تمہارے والد نے پہلے تو شہزاد کو صاف انکار کر دیا تمہارا رشتہ دینے سے، مگر اس کے اصرار پر اسے 10 لاکھ روپے مانگ لیے، وہ بھی اس شرط پر کہ کسی کو علم نہ ہو۔ میرے بھائی کی تو قسمت ہی خراب ٹھہری۔ پہلی بار جو لڑکی اسے پسند آئی، اس نے دولت کی کمی کو بنیاد بنا کر اس کا ہیرے جیسا دل توڑ ڈالا، اور اتنے برس بعد جس لڑکی پر میرے بھائی کا دل آیا، اس کے باپ نے دولت کو بنیاد بنا کر میرے بھائی کی کمر ہی توڑ دی۔ روپے پیسے کی کمی تو پھر بھی پوری ہو جائے گی، لیکن جو کمی زندگی میں آ جائے اسے تو کوئی پورا نہیں کر سکتا۔ شہزاد نے ہمارے مرحوم والدین کی نشانی ماں باپ کا گھر فروخت کیا اور تمہارے باپ کی خواہش پوری کر دی۔ شہزاد نے مجھے تم سے یا کسی سے ذکر کرنے سے منع کیا تھا، لیکن کیا کروں، تمہیں دیکھتی ہوں تو تمہاری سیرت اچھائی سب دھندلا جاتی ہے اور سامنے رہ جاتا ہے تو تمہارے والد کا لالچ ہی جو مجھے نظر آتا ہے اور تمہارے والد کی زیادتی نظر آتی ہے۔ مسز خالد نے جب رانا کو یہ سب چیزیں بتائیں تو رانا سن ہو کے رہ گئی۔ یہ کیا کیا بابا آپ نے؟ لوگ تو بیٹیوں کے اونچے سر کے لیے اپنا آپ بھی قربان کر ڈالتے ہیں، اور آپ نے بیٹی کو کچھ دینے کے بجائے الٹا اسے اپنے میاں اور سسرال کے سامنے عمر بھر کا مقروض کر دیا۔ اب ساری عمر کیسے سر اٹھاؤں گی میں اس بھلے انسان کے سامنے جس نے کسی بھی زیادتی کا احساس دلائے بغیر مجھے محبتوں کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ مسز خالد جا چکی تھی، ان کا کہا گیا ایک ایک لفظ رانا کی روح کو سلگا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں شہزاد احمد آ گئے۔ رانا کو تیار نہ دیکھ کر حیران ہوئے اور جلدی سے تیار ہونے کا کہا۔ رانا تو شرمندگی کے مارے شہزاد سے آنکھیں ہی نہیں ملا سکی اور ڈھیلے ڈھالے انداز میں تیار ہو کر ان کے ساتھ نفیسہ بیگم کے گھر آ گئی، اور قسمت دیکھو سب سے پہلے ابا ہی اس سے ملے۔ انہوں نے رانا کو گلے لگا کر ماتھا چوما، شہزاد احمد کو گلے سے لگا کر گرم جوشی سے خوش آمدید کہا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو رانا ابا کی اس محبت پر خوشی سے بے حال ہو جاتی، مگر اس پر انہیں وہ چہرہ باپ کا پرشفقت چہرہ نہیں بلکہ لالچ کے غلاف میں لپٹے خود غرض آدمی کا چہرہ دکھائی دیا، جس کے نزدیک دولت، روپیہ، پیسہ سب اہم تھے، جذبے اور محبت اس دولت کے آگے سب بے معنی تھے۔ شہزاد احمد کھانے کے بعد چلے گئے کہ شام تک وہ انہیں واپس لے جائیں گے۔ ان کے جاتے رانا کے صبر نے ساتھ چھوڑ دیا، وہ ہاتھوں میں منہ چھپا کر رو پڑی۔ مہر اور سارا کے تو ہاتھ پاؤں ہی پھول گئے۔ اویس بھی تھوڑی دیر پہلے گھر سے نکلا تھا۔ ابا اپنے کمرے میں تھے، نفیسہ بیگم نماز کے لیے کھڑی ہو گئی تھی۔
کمرے میں اب وہ تینوں بہنیں تھیں۔ ان کے رونے کی وجہ جان کر وہ دونوں ہی چپ ہو گئے۔ دروازے میں کھڑا اویس بھی سن ہو کر رہ گیا۔ ہر بھاری ابا کی طرف سے ان کی اولاد کو کوئی نہ کوئی ایسی چوٹ ملتی تھی کہ اگلی چوٹ ملنے تک وہ لوگ پرانا زخم چاٹتے ہی رہ جاتے تھے۔ لوگ تو اپنی بیٹیوں کو اپنے گھر خوش دیکھنے کے لیے کیا کیا نہیں کرتے، اور ابا نے میرے لیے میرے سسرال میں شرمندگی اور ندامت کی ایسی دلدل تیار کر دی کہ میں مرتے دم تک اسے نہیں نکل پاؤں گی۔ رانا رو رہی تھی۔ اویس آہستہ سے چلتا ہوا اندر آ گیا۔ بس کریں آپا، آپ کا بھائی ابھی زندہ ہے۔ میں کچھ کوشش کرتا ہوں کہ پیسے جمع کروں اور شہزاد بھائی کو لوٹا سکوں۔ مجھ سے کبھی بھی برداشت نہیں ہوگا کہ میری بہن کی نظریں اور سر ہمیشہ سسرال والوں کے سامنے جھکا رہے۔ اویس بہت سنجیدگی سے بولا، نہیں اویس، اللہ ہمیشہ تمہیں سلامت رکھے۔ میں تو بس اپنا دکھ بانٹنے تم لوگوں کے پاس چلی آئی۔ شہزاد نے مجھ سے اس بات کو چھپا کر رکھا کہ میرے جذبات مجروح نہ ہوں۔ انہوں نے مجھے کبھی اس بات کا احساس نہیں ہونے دیا۔ میرا بھی تو فرض بنتا ہے کہ ان کے جذبات کا خیال رکھوں۔ آپا نے مجھے سختی سے منع کیا ہے کہ شہزاد سے ذکر نہ کروں۔ پہلے میں ان کی عزت کرتی تھی، اب میری روح بھی ان کے احسانوں کے نیچے دبی رہے گی۔ وہ گہری سانس لے کر بولی، پتہ نہیں کیا مل جائے گا ابا کو اتنی دولت جمع کر کے، حالانکہ ایک ہمارے ابا کو چھوڑ کر دنیا کے ہر باپ کے لیے اس کی اولاد ہی اس کی سب سے بڑی دولت ہوتی ہے۔ سائرہ کو بابا پر بہت غصہ تھا۔ آپ شکر ادا کریں شہزاد بھائی ایک اچھے انسان ہیں۔ انہوں نے آپ کو یہ بات نہ بتا کر اور آپ سے چھپا کر اپنی اچھی فطرت کا ثبوت دیا۔ وہ آپ کو کبھی بھی اس بات کا طعنہ نہیں دیں گے۔ مہر نے بھی آپا کا ہاتھ پکڑ کر انہیں احساس شرمندگی سے نکالنا چاہا۔ کوشش کرنا کہ مما کو اس بات کا پتہ ہی نہ چلے تو بہتر ہے، انہیں بہت دکھ ہوگا، کہہ کر اویس وہاں سے اٹھا اور سیدھا باپ کے کمرے میں گیا، جہاں ابا اپنی الماری کھولے نہ جانے کس کام میں مصروف تھے کہ اسے دیکھ کر جلدی سے الماری بند کر دی اور اپنی طرف دیکھتے بیٹے کے انداز سے گڑبڑا گئے۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ وہ اپنی کرسی پر آرام سے بیٹھ گئے۔ میں یہ صرف پوچھنے آیا ہوں کہ کیا کریں گے اتنی دولت جائیداد کا، جو نہ آپ کا ظاہر بدل سکی، نہ اندر، نہ آپ کے اپنوں کے کام آ سکی، نہ انہیں خوشیاں دے سکی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ مجھ سے بات کرتے ہوئے کیوں بھول جاتے ہو؟ میں تمہارا باپ ہوں، تم میرے باپ نہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں تم دن بدن گستاخ اور بے ادب ہوتے جا رہے ہو، جلال احمد غصے سے بولے۔ اویس مزید 2 قدم آگے آیا اور باپ کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ کاش ابا یہی بات مجھے بھول جاتی کہ آپ میرے باپ ہیں، تو سارا زمانہ دیکھتا کہ میں کیا کرتا ہوں۔ اس رشتے کا احساس، یہ جو میرا ہاتھ باندھ دیتا ہے۔ دولت کی اس جنگ میں بابا کم از کم اپنی بیاہی بیٹی کے ارمانوں کا ہی خیال رکھ لیتے۔ دولت کی ہوس میں آپ نے سب کچھ بھلا دیا ہے۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ ابا نے اویس کی بات کاٹی، تو وہ بھی انہی کا بیٹا تھا۔ غصے میں بولا، میں پوچھتا ہوں شہزاد بھائی سے آپ نے رقم کیوں لی؟ کیا بیٹی کو بیچا ہے آپ نے؟ غصے سے اویس کی آواز بیٹھ گئی۔ ابا کو اب اس کے غصے کی وجہ سمجھ آئی۔ ارے جاؤ بھائی، میں سمجھا پتہ نہیں کیا آفت آ گئی۔ باپ ہوں میں، اس کا ساری عمر اس کی تعلیم و تربیت پر خرچ کیا میں نے، اتنا تو حق بنتا تھا نا میرا۔ اور شہزاد احمد کا کیا ہے؟ لاکھوں میں کھیلتا ہے، امریکہ سے آیا ہے، تھوڑی سی دولت خرچ کر دی بیوی پر تو کیا حرج ہو گیا؟ ابا کا اطمینان قابل دید تھا۔ اویس کی برداشت کی حد بس یہیں تک تھی۔ اس کے اندر جو غصہ ابل رہا تھا وہ اندر ہی رہ گیا۔ نم آنکھوں کے ساتھ باہر نکلتے نکلتے ایک دم ٹھٹک کر دروازے میں رکا۔ مہر کی رخصتی میرے ساتھ کر رہے ہیں یا نہیں؟ جواب میں بابا نے کہا، 30 لاکھ میری بچی کی سیکیورٹی کے مجھے پکڑا اور لے جاؤ اپنی بیوی کو۔ اپنے باپ کی بات سن کے اویس طنزیہ انداز میں ہنسا اور مسکرایا۔ تھوڑی دیر پہلے ہی شہزاد بھائی رانا کو لے کر گئے تھے۔ سارا اور مہر نے کھانا کھلا کر ہی ان کو بھیجا تھا۔ صبح کی نسبت رانا آپا کچھ پرسکون تھی۔ سارا نے نفیسہ بیگم کو بھی کھانا کھلا دیا تھا۔ تایا نے کھانا اپنے کمرے میں منگوا لیا، جبکہ اویس آج سرے سے کھانے کی ٹیبل پر نظر ہی نہیں آیا۔ کمرے میں جانے سے پہلے مہر ایک بار پھر کچن میں آ گئی۔ آٹا گوندھ کر فریج میں رکھا، سنک میں پڑے برتن دھوئے اور ابھی کچن کا جائزہ لے رہی تھی کہ تایا کی آواز آئی، مہر 1 کپ چائے بنا کر میرے کمرے میں لاؤ۔ اس نے چائے بنائی اور لے کر ان کے کمرے میں آئی۔ وہ چائے کا کپ رکھ کر جانے لگی تو انہوں نے مہر کو آواز دی، مہر یہاں بیٹھو اور میری بات سنو۔ مہر ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ تم بہت چھوٹی جب میں تمہیں اس گھر میں لے کر آیا، خدا گواہ ہے کہ تمہیں اپنی اولاد کی طرح سمجھا۔ تمہارا اویس سے نکاح بھی میری محبت ہی ہے۔ میں چاہتا تھا میرے بھائی کی نشانی ساری عمر میرے پاس رہے، میری آنکھوں کے سامنے۔ وہ آہستہ آہستہ چائے کے گھونٹ لے رہے تھے۔ مہر انہیں دیکھنے لگی۔ اویس میری اولاد ہے، لیکن اس کی بدگمانی اپنے باپ سے اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ وہ اب ضد کرنے پر آ گیا ہے۔ اس کی جنگ میرے ساتھ ہے، پر اب وہ اس میں
تمہیں بھی گھسیٹنا چاہتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، میری اس محبت کو وہ میری کمزوری بنانا چاہتا ہے، تمہیں مجھ سے دور لے جانا چاہتا ہے۔ یہ سب باتیں ایک طرف، میں نے آج تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ تمہاری رائے جان سکوں، تم کیا چاہتی ہو۔ تمہارا تحفظ سوچ کے میں نے کچھ شرائط اویس کے ساتھ رکھی ہیں تاکہ بعد میں تم سکھی رہو۔ اس کے بعد تمہاری رخصتی کرنے کو تیار ہوں، میرے لیے تمہاری رائے سب سے زیادہ اہم ہوگی، تم جو چاہو گی ویسا ہی ہوگا۔ تایا جان کا لہجہ بھرا گیا اور آنکھیں نم ہو گئیں۔ مہر کے آنسو بہنے لگے۔ نہیں تایا، آپ یہ کبھی نہیں سوچیے گا کہ میں آپ کے خلاف جاؤں گی، آپ میرے والد کی جگہ پر ہیں۔ تایا نے اب ایک آرام کی سانس لی۔ جیتی رہو، جاؤ آرام کرو، اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر انہوں نے بولا۔ ابھی رات ہی تو انہوں نے اب اویس کو نفیسہ بیگم سے بات کرتے سنا تھا کہ وہ اسی ہفتے کسی دن مہر کو لے کر یہاں سے چلا جائے گا، بھلے زبردستی کیوں نہ لے جانا پڑے، کیونکہ ابا کبھی بھی میری اور مہر کی شادی نہیں کریں گے۔ ٹکٹس آ جائیں تو میں جلد کوئی فیصلہ کروں گا۔ میں آپ کو اس حال میں چھوڑ کر جانا تو نہیں چاہتا، پر اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ وہ ماں کے ساتھ بات کر رہا تھا جب جلال احمد اس کی باتیں سن کر وہیں سے پلٹ آئے۔ مہر جو صبح رانا کی باتوں کے زیر اثر آ کر تایا ابا سے بدگمان تھی، اب تایا کی بے بسی، ان کی خود سے محبت اور آنسوؤں نے اسے موم کی طرح پگھلا ڈالا۔ ابھی وہ بستر پر بیٹھی ہوئی تھی کہ دروازے پر دستک دے کر اویس آیا۔ تم اپنی ضروری پیکنگ کر لو، کل شام 4 بجے کی فلائٹ سے تم اور میں سعودیہ جا رہے ہیں۔ ٹکٹس آ چکی ہیں، ایک دن ہے تمہارے پاس، کوئی شاپنگ کرنی ہے تو سارا کے ساتھ جا کر لینا۔ اس نے آتے ہی کھڑے کھڑے مہر کو ہدایت دی۔ وہ سن ہو گئی۔ کیا ہو گیا اویس؟ ایسے کیسے؟ تم تایا سے بات تو کرو، وہ تمہاری ہر بات ماننے کو تیار ہیں۔ مہر نے اویس سے کہا۔ سارا لیپ ٹاپ چھوڑ کر ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے تمہیں سب کچھ بتا دیا تھا، تمہارے تایا سے میری ایک نہیں 1000 بار بات ہوئی ہے، اور ان کی جو شرط ہیں تو میں قیامت تک پوری نہیں کر سکتا۔ 1 سال بعد جب ہم یہاں آئیں گے تو حالات بہت حد تک سدھر چکے ہوں گے۔ اویس نے خود پر ضبط کرتے ہوئے ایک بار پھر اسے سمجھایا۔ کچھ بھی ہو اویس، میں تایا کی اجازت کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھاؤں گی، مہر نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ تمہارے تایا کا سر اٹھا رہے، پھر چاہے تم خود برباد ہو جاؤ۔ اپنی دل کی آواز سنو مہر، اور دماغ کی بند کھڑکیاں کھول کر اچھی طرح سے حالات و واقعات کا جائزہ لو تو صحیح صورتحال کو سمجھ پاؤ۔ بے وقوف لڑکی، سارا نے تیز لہجے میں کہا۔ بس کرو سارا، جو لوگ اپنی زندگی خود کھوٹی کرتے ہیں دوسرے لاکھ کوشش کریں اسے کھڑا نہیں کر سکتے۔ اویس سارا سے مخاطب ہوا اور پھر اس کی طرف مڑا۔ اس کے سامنے کھڑا ہوا، کچھ دیر خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا اور بولا۔ تم نے بہت بار میرے جذبوں کا مذاق اڑایا، لیکن میرے جذبے اتنے سستے ہرگز نہیں ہیں کہ ہر بار اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے تم انہیں اپنی زندگی سے دور ہٹا دو۔ میں یہاں سے بہت دور جا رہا ہوں اپنے دل کا ہر رشتہ تم سے ختم کر کے۔ اب تم مجھے 100 بار بھی بلاؤ گی تو بھی میں پلٹ کر نہیں آؤں گا، کہ دل کی بستی ایک بار اجڑ جائے تو پھر اس میں محبتوں کے پھول لگنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ یہ کہہ کے اس نے جیب سے ٹکٹ نکالا اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کے سامنے پھینکا اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ سارا نے بھائی کو حق بجانب سمجھا اور مہر کو لعنت ملامت کرنے ہی والی تھی کہ مہر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ دل کو مار کر اگر فیصلہ کر ہی لیا ہے تو اس پر ثابت قدم بھی رہو، اب یہ رونا کیسا؟ سارا نے مہر کو بولا۔ مہر، تم نے بہت برا کیا اپنے ساتھ بھی اور بھائی کے ساتھ بھی۔ زندگی میں مخلص ساتھی بہت کم ملتے ہیں اور بہت خوش نصیبوں کو ملتے ہیں، اور جو ان کی ناقدری کرے اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہوتا۔ سارا کی کہی ہوئی ایک ایک بات ٹھیک تھی، پر اس نے احسانات کو محبت اور رشتوں پر ترجیح دی تھی۔ صبح مہر کسی کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے سب کے اٹھنے سے پہلے اپنے آفس چلی گئی، مگر آفس میں بھی مہر کا دل نہیں لگا، کیونکہ اس کا محبوب، اس کا شوہر اسے چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے پردیس جا رہا تھا۔ یہ خیال ہی مہر کی روح کو کھینچ لینے والا تھا۔ 3:30 بجے وہ آفس سے نکلی اور 4 بجے جب وہ گھر پہنچی تو ایک سناٹے کا عالم تھا۔ سارا اس سے پہلے آ چکی تھی۔ کھانا لاؤں تمہارے لیے؟ سارا نے عام سے لہجے میں پوچھا۔ اس کا تھکا وجود اور آنکھیں اس کے دل میں افسوس کی لہر کی جگہ تھی۔ بھوک نہیں ہے، میں سوؤں گی کچھ دیر، اس نے کہا اور خاموشی سے لیٹ گئی۔ سارا کا دل بہت دکھی ہو رہا تھا۔ اویس بھائی یہاں سے 12 بجے نکلا تھا۔ شہزاد بھائی اور رانا آپا ایئرپورٹ تک ساتھ گئے تھے، البتہ ابا صبح کے گھر کے نکلے ابھی تک نہ لوٹے تھے۔ نفیسہ بیگم نے یہ راستہ خود ہی اویس کو دکھایا تھا، پر اب اسے اکیلے جاتے دیکھ کر بہت دکھی تھی، اسی وجہ سے ان کا بی پی بہت ہائی ہو گیا تھا۔ سارا نے انہیں دوا کھلا کر لٹا دیا۔ اویس نے کہنے کو تو دل کا ہر رشتہ مہر سے توڑ ڈالا، پر اس کی متلاشی نظریں بار بار یہاں وہاں ہر ایک کو تلاشتی رہیں۔ آخر میں وہ بے حد مایوس ہو کر اور مہر سے ہزاروں شکوے رکھتا چلا گیا۔ مہر کے آفس سے لوٹ آنے کے کچھ دیر بعد تایا ابا بھی لوٹ آئے اور سارا کو کھانا لگانے کو کہا۔ سارا نے انہیں اویس کے جانے کا بتایا تھا، وہ خاموش بیٹھے کھانا کھاتے رہے۔ سارا دل جلا کر پلٹ آئی۔ اگلے 1-2 دن میں
دنوں میں مہر کے دل کی تو پتہ نہیں کیا حالت تھی، بظاہر پرسکون تھی۔ بتایا تایا ابا نے اسے بلا کر شاباش دی اور اپنا مان رکھ لینے پر اس کے سر پر ہاتھ بھی رکھا۔ ماں باپ کا مان اور غرور سلامت رکھنے والی بچیاں کبھی بھی ناخوش نہیں رہتی۔ اللہ نے ان کے حصے کی خوشیاں الگ رکھی ہوتی ہیں جو وقت آنے پر ضرور دیتا ہے۔ تایا کے اس طرح کہنے پر مہر کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے کچھ بھی کہنے سے گریز کیا۔ ارے دیکھنا میں اس ناخلف کو اس کے کیے کی کیا سزا دیتا ہوں۔ وہ اگر اس طرح آ کر اکڑ دکھا کر چلا گیا ہے تو میری بیٹی کے لیے بھی رشتوں کی کمی نہیں ہے۔ ان کی بات سن کر مہر کا دل دھک سے رہ گیا۔ نہیں تایا، مجھ سے یہ سب نہیں ہوگا۔ آپ کا ہر حکم سر آنکھوں پر، لیکن مجھ سے اویس کا نام جدا مت کیجیے گا۔ اس نے جس طرح بے قرار ہو کر کہا تایا کی اگلی بات ان کے منہ میں رہ گئی۔ اس کے بعد مہر وہاں سے بھاگ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اویس نے وہاں جا کر سب سے پہلے نفیسہ بیگم اور پھر سارا سے بات کی، پھر فون بند کر دیا۔ مہر دل میں رو دی۔ اس نے تہیہ کر لیا کہ اس سے دوری تو اس نے تایا کی محبت اور احسان کی خاطر خریدی تھی، پر اس کے نام سے جڑا یہ رشتہ جس سے اس کے ساتھ دل کے سارے تار جڑے ہوئے تھے کسی بھی قیمت پر نہیں ٹوٹنے دے گی۔ کچھ دن سے سارا کی سرگرمیاں کچھ مشکوک تھیں۔ فون پر بات کرتے کرتے وہ اسے دیکھ کر یا تو فون بند کر دیتی یا اس کے کہیں دور جانے کا انتظار کرتی۔ حالانکہ وہ تینوں ہمیشہ ہی ساتھ رہتی آئی تھیں اور کسی بھی قسم کی رازداری ایک دوسرے سے نہیں برتتی تھی۔ چھپانے والا کچھ تھا ہی نہیں ان تینوں کے درمیان۔ اب سارا کی اس قسم کی باتیں اسے تکلیف دینے لگی تھیں اور اس کی الجھن تب اور بڑھی جب وہ رات کے کھانے کے بعد حسب معمول نفیسہ بیگم کے کمرے میں گئی۔ سارا پہلے سے ہی وہاں تھی۔ اسے دیکھ کر تیز تیز بولتی سارا کی پیشانی پر شکن آئی۔ تائی خاموش ہو گئی۔ اس چیز نے مہر کو سخت پریشانی میں مبتلا کیا اور کسی حد تک ناگواری میں بھی۔ نفیسہ بیگم گھر کے ہر فرد نے اسے نہ صرف اپنے گھر بھر کے دلوں میں بھی جگہ دی تھی۔ اسے کبھی محسوس نہیں ہوا تھا کہ اس کا اپنا گھر نہیں، لیکن آج کل مہر اتنی پریشان تھی کہ معمولی سے معمولی بات بھی بری طرح محسوس کرنے لگی تھی۔ وہ جانے لگی جب نفیسہ بیگم نے اسے پکارا، آؤ نا مہر، کہاں جا رہی ہو؟ کہیں نہیں، یہیں آپ کے پاس آئی تھی لیکن آپ لوگ باتوں میں مصروف تھیں تو میں وہ آہستہ سے بولتی ہوئے ان کے پاس بیٹھ گئی۔ تو بیٹا اس گھر کے مسائل تم سے چھپے ہوئے کب ہیں؟ اسی وقت سارا کے فون پر کال آئی۔ رانا کا فون تھا، وہ امی سے بات کرنا چاہتی تھی۔ دوسری طرف کی بات سن کر نفیسہ بیگم کے چہرے کے تاثرات بھی بدل گئے۔ مبارک ہو بیٹا، شادی کے بعد ماں بننے کی خوش نصیبی پانا ہر عورت کی خواہش ہے، خدا خیر سے وہ وقت لائے۔ ان کی بات سن کر ان دونوں کے چہروں پر بھی خوشی کے تاثرات آ گئے۔ اس گھر کے گھٹن زدہ ماحول میں یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں ان جگنوں کی طرح لگتیں جو کبھی کبھار بھٹک کر کسی انجانے دیش سے ان کے گھر میں آ گئی ہوں۔ نفیسہ بیگم اب اسی حوالے سے کچھ احتیاطی تدابیر رانا کو بتا رہی تھیں۔ سارا نے چند دن مہر سے بے رخی رکھی اور اس کے بعد دوبارہ سے سیٹ ہو گئی۔ مہر نے بھی جواباً مسکرانے میں کوئی بخل سے کام نہیں لیا کہ یہ لوگ اس کے اپنے ہی تو تھے۔ چھٹی والے دن اس کی آنکھ حسب معمول نماز کے وقت کھلی۔ وہ باقاعدگی سے 5 وقت کی نماز ادا کرتی تھی، البتہ سارا فجر کی نماز میں ڈنڈی مار جایا کرتی تھی۔ حسب معمول آنکھ کھلنے پر اس کی نگاہ غیر ارادی طور پر سارا کے بستر پر پڑی تو اسے خالی بستر دیکھ کر یہ خیال آیا کہ وہ واش روم یا کچن چائے بنانے کے لیے گئی ہوگی۔ واش روم جانے کے بعد اس نے وضو کر کے نماز پڑھی اور جائے نماز طے کرنے لگی تو اب بھی سارا کو ڈھونڈنے لگی۔ پھر خیال آیا کہ نفیسہ بیگم کے کمرے میں ہوگی۔ آج کل کافی راز و نیاز چل رہے تھے ان دونوں کے۔ اس سے سر جھٹک کر مہر نے نفیسہ بیگم کے لیے ناشتہ بنانا شروع کیا اور جب ان کو ناشتہ دینے گئی تو وہاں ان کو اکیلے دیکھ کر مہر کی حیرت پریشانی میں بدل گئی، مگر اس نے نفیسہ بیگم پر کچھ بھی ظاہر نہیں ہونے دیا۔ اس کے فوراً بعد تایا کے کمرے میں گئی۔ تایا نے مہر کو دیکھتے ہی سوال کیا، آؤ مہر، آج ناشتہ نہیں ملے گا کیا؟ اب مہر پریشان تھی کہ سارا کہاں ہے، نہ نفیسہ بیگم کے کمرے میں ہے، نہ تایا کے کمرے میں، نہ اپنے کمرے میں، نہ ہی واش روم میں۔ مہر بھاگتی ہوئی اپنے اور سارا کے کمرے میں آئی، سارا کی سائڈ دراز کا جائزہ لیا، پھر اس کا شک حقیقت میں بدل آیا۔ سارا کے تکیے کے نیچے ایک بڑا سا کاغذ طے کیا ہوا ملا۔ وہ اس پر نظر دوڑانے لگی، پڑھتے ہی مہر پر کوئی لرزہ طاری ہو گیا۔ ناشتہ وغیرہ سب بھول کر وہ نفیسہ بیگم کے کمرے کی طرف آئی۔ اسے حواس باختہ دیکھ کر نفیسہ بیگم بری طرح چونک گئیں۔ مہر پریشانی سے بولی، تائی امی یہ دیکھیں سارا نے کیا لکھا، وہ یہ گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ نفیسہ بیگم نے وہ پرچہ اس کے ہاتھ سے لے کر ایک نظر ان پر ڈالی تو اور بولی تو ان کے لہجے میں پریشانی کی بجائے ایک سکون تھا، تم نے اپنے تایا کو بتایا؟ ان کا رد عمل مہر کو عجیب سا لگا۔ اسے تو خدشہ تھا کہ یہ سنتے ہی تائی کی طبیعت خراب نہ ہو جائے، لیکن اس کے سارے اندازے غلط ثابت ہوئے۔ بلکہ ایک لمحے کے لیے تو اس کو خیال آیا کہ سارا کہیں تائی کو بتا کر ہی نہ گئی ہو، لیکن دوسرے ہی لمحے اس نے اپنے خیال پہ لعنت بھیجی، نہیں میں تو سیدھا آپ کے پاس آئی ہوں۔ اس نے کہا، مجھے اس کے جانے کا اور اس طرح جانے کا بہت دکھ ہے مہر،
لیکن پھر سوچتی ہوں کہ جن بچوں کے والدین یہ بھول جائیں گے گھر میں جوان بچیاں ہیں، ان کی فرائض کی ادائیگی ان پر فرض ہے، تو کئی ایک بچی اپنی راہ خود ہی ڈھونڈ لیا کرتے ہیں، جیسے سارا نے کیا۔ ہر لڑکی رانا کی طرح نہیں ہوتی، نہ تمہاری طرح۔ وہ تھکے تھکے انداز میں بیڈ پر ٹیک لگا کر بولیں اور آنکھیں بند کر لی، پھر کہنے لگیں پریشان نہ ہو، اویس ان دونوں کا رشتہ طے کر کے گیا تھا۔ ناشتے میں تاخیر کے سبب طایا نفیسہ بیگم کے کمرے میں چلے آئے۔ عرصہ ہو گیا دونوں میاں بیوی کے کمروں کو الگ ہوئے۔ اندر کا منظر دیکھ کر بیڈ سے ٹیک لگائے۔ ان کی بیوی اس حال میں تھی کہ آنسوؤں کی قطار گالوں پر تھی، درمیان میں ایک پرچہ کھلا تھا، ان کے بالمقابل پریشان اور نم آنکھیں لیے بیٹھی مہر تھی۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں بیٹھی ہو تم لوگ؟ اور یہ کیا ہے؟ انہوں نے بڑھ کر وہ پرچہ اٹھایا اور جوں جوں پڑھتے گئے ان کی رنگت بدل دی گئی۔ ابا، زندگی کے 26 سال اسی امید میں گزار دیے کہ دوستوں کے والدین کی طرح آپ بھی کبھی ہمارے لیے کچھ لے کر آئیں۔ کوئی کینڈی، کوئی پینسل، نہیں تو ایک مسکراہٹ، ایک پیار بھرا فکرہ ہماری جھولی میں ڈال دیتے تو آج ہم سب بہن بھائی ایک ادھوری زندگی نہ جی رہے ہوتے، پر آپ نے ہمیشہ ہم سے لیا، ہمیں کبھی کچھ دیا نہیں۔ ہماری خواہش، اماں کی مسکراہٹ، ہمارا بچپن سب آپ کی دولت اور روپے کمانے کی ہوس میں ہی گم ہو گیا۔ رانا آپا اور شہزاد بھائی کے ساتھ آپ نے جو کیا ویسا میں اپنی زندگی میں ہرگز بھی نہیں کرنا چاہتی۔ جو کچھ آپ نے مہر اور اویس کے ساتھ کیا وہ بھی میں اپنی زندگی میں نہیں چاہتی، اس لیے میں اپنی خوشی وصول کرنے کے لیے خود نکلی ہوں۔ ثاقب میرا کولیگ ہے، وہ تو سیدھے سیدھے میرا رشتہ مانگنا چاہتا تھا، پر اتنا امیر نہیں تھا کہ آپ کی شرائط پر پورا اترتا۔ میں نے خود ہی اسے منع کر دیا۔ آپ نے جو ہمیں دیا میں آپ کو وہی لوٹا کر جا رہی ہوں۔ ہاں، امی سے بہت شرمندہ ہوں، پر مجھ میں نہ تو مہر کی طرح اپنے دل میں محبت کی قبر بنا کر آپ کی خوشی کے لیے جینے کا حوصلہ ہے، نہ رانا آپا کی طرح ساری عمر شہزاد بھائی کے سامنے شرمندہ رہنے کی ہمت۔ آپ کی آنکھوں پر تو پیسے اور دولت کی ایسی پٹی بندھی ہے کہ آپ کو بیٹے کے نہ تو جذبات نظر آئے، نہ اس کی عمر کے گزرتے سنہرے سال جو آپ کی بیجا ضد کی نظر ہو رہے ہیں۔ آپ سے کوئی معافی بھی نہیں مانگوں گی سوائے ماں کو دکھ دینے کے۔ میں اپنے آپ کو اس عمل میں حق بجانب سمجھتی ہوں۔ یہ رد عمل اس عمل کا جواب ہے جو آپ نے ہمارے ساتھ رکھا اور نہ جانے کب تک رکھنے کا ارادہ ہے۔ آج میرا ثاقب کے ساتھ نکاح ہو جائے گا، اویس بھائی یہ سب جانتے ہیں، اور ان کی دعاؤں کے سائے میں اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنے جا رہی ہوں۔ وقت کسی کو بھی اپنے اوپر حکمرانی کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ جلال احمد جو پتہ نہیں کس غرور اور خواہش کے تحت یہ سب کر رہے تھے، محض 3 دن بعد صبح بستر سے اٹھے تو ان کا جسم اپنے چند اعضاء کو حرکت دینے سے قاصر تھا۔ ان پر فالج کا اٹیک ہوا تھا۔ مہر ان کا ناشتہ دینے آئی تو بستر پر پڑے طایا کو دیکھ کر گھبرا کر فوراً سے رانا آپا اور شہزاد بھائی کو فون کیا۔ وہ لوگ دوڑے چلے آئے۔ شہزاد بھائی ان کو ہسپتال لے گئے، ایڈمٹ کرایا۔ رانا آپا نے اویس کو سعودی عرب فون کر کے ساری صورتحال بتائی، لیکن بہت چاہنے کے باوجود اویس فوراً نہیں آ سکتا تھا۔ اگلے دن صبح جب مہر ناشتہ لے کر ہسپتال جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی تو سارا اپنے شوہر کے ساتھ آئی۔ وہ نفیسہ بیگم رانا آپا کے گلے لگ کر خوب روئی۔ خدا گواہ ہے، میں نے ایسا تو کبھی نہیں چاہا تھا ماں۔ آپ جانتی ہیں نا کہ میں اور بھائی صرف ان کے اندر یہ احساس جگانا چاہتے تھے کہ ہم اگر ان کے فرما بردار تھے۔ یہ صرف آپ کی تربیت تھی، اور اگر ایسا کوئی قدم اٹھائے تو وجہ ان کا رویہ اور طرز عمل تھا۔ وہ نفیسہ بیگم سے روئے جا رہی تھی۔ مشکل سے چپ ہوئی تو دونوں مہر کے ساتھ ہسپتال پہنچے۔ سارا نے وہاں جا کر باپ کے پاؤں پکڑ لیے، رونا شروع کر دیا۔ بابا مجھے معاف کر دے، میں ایسا کچھ نہیں چاہتی تھی۔ خدا کی قسم آپ نے جو کچھ بھی کیا ہم نے اسے آپ کی فطرت کا حصہ سمجھا۔ بدگمان بھی ہوئے، ناراض بھی ہوئے، پر یہ کبھی نہیں چاہا کہ آپ اس حال میں پہنچے۔ مہر نے طایا کی آنکھوں سے آنسو صاف کیے۔ وہ کچھ کہنا چاہتے تھے، اپنے ہاتھوں کو آہستہ سے اٹھا کر انہوں نے سارا کی طرف نام میں انگلی کی، جیسے ان کو سارا کی اس عمل سے تکلیف ہوئی ہو۔ میں نے بہت دنوں بعد آفس جوائن کیا، اس کی ذمہ داریاں بہت بڑھ گئی تھیں۔ نفیسہ بیگم اپنی بیماری بھلا کر جلال احمد کی خدمت اور تیمارداری پر لگ گئی تھی۔ ایک ملازمہ رکھ لی، اس کے ساتھ مل کر مہر کھانا بنا لیتی، پھر نماز ادا کر کے طایا کو ایکسرسائز کرواتی۔ اس دن طایا کو سوپ پلا رہی تھی۔ انہوں نے خالی پیالہ سائڈ پر رکھا اور رومال سے ان کا منہ صاف کیا۔ جب طایا نے ان کے ہاتھ پر اپنا کمزور ہاتھ رکھا اور کچھ کہنے کی کوشش کی، مجھے معاف کر دو، اویس کو بلاؤ، رخصتی، انہوں نے بامشکل کہا۔ ان کی آنکھیں آنسو بہانے لگیں۔ نفیسہ بیگم خود بھی رونے لگیں۔ کل اس شخص کے آگے کسی کی مجال نہیں تھی کہ کچھ بول سکے، اور آج وہی شخص لاچاری اور بے بسی کی تصویر بنا ہر قسم کی حرکت کرنے سے قاصر تھا اور دوسروں کا محتاج تھا۔ اس کی زندگی بھر کی جمع پونجی، بینک بیلنس اور لوگوں سے ہتھیائی دولت بھی اس کے کسی کام نہ آئی۔ وہ آ جائے گا نا رانا کے ابا، انہوں نے روتے ہوئے ان کو تسلی دی۔ اور اب جب پورے 8 مہینے بعد رانا آپا کے ہاں ایک صحت مند اور گول مٹول بیٹا پیدا ہوا تو ابا ان سب کی
دعاؤں، توجہ اور علاج کے بدولت اتنے قابل ہو گئے تھے کہ سہارے کے ساتھ اٹھ کر بیٹھ جاتے۔ نواسے کو دیکھ کر ابا کے چہرے پر روشنی پھیل گئی۔ انہی دنوں جب ابا کی زبان کی لکنت میں کچھ بہتری ہوئی تو انہوں نے شہزاد بھائی کو بلا کے سب کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی اور شہزاد بھائی کو ان کے سارے پیسے واپس لوٹا دیے۔ شہزاد بھائی نے آگے بڑھ کر ان کے بند ہاتھوں کو کھول دیا۔ ابا نے اشارے سے رانا آپا اور سارا کو اپنے پاس بلایا اور بٹھایا۔ میری اصل دولت تو میری اولاد ہے بیٹا، اس حقیقت کو جاننے میں نے بہت عرصہ لگا دیا۔ ان دونوں کے کندھوں کے گرد اپنا ایک ایک بازو پھیلایا۔ انہوں نے کہا، مہر میری بچی ادھر آؤ، یہ تو بیٹیاں ہیں، پرایا مال ہے۔ تم تو میری وہ صابر بچی ہو جسے میں نے خود غرضی کی بھیٹ چڑھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ مجھے معاف کر دو میری بیٹی۔ اگلے ہفتے اویس احمد کی آمد نے ان سب کی خوشیوں کو چار چاند لگا دیے۔ باپ کے گلے لگتے ہی اویس بھی رو پڑا۔ آخر باپ تھا اس کا، اسے اپنے باپ کو اس حالت میں دیکھ کر بہت دکھ ہوا۔ اس نے اپنے باپ سے کہا، آپ میرے والد ہیں، آپ کا ہر حکم سر آنکھوں پر، لیکن اب میں مہر سے شادی نہیں کروں گا اور نہ ہی آپ مجھے اس پر مجبور کریں گے اور نہ ہی مجھے اپنی حالت یا بیماری کا واسطہ دیجیے گا، کیونکہ میرے جذبوں کو اتنی بری طرح مہر نے روندا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اب اگر میں نے شادی کر لی تو اسے شاید صحیح طور پر نبھا نہ سکوں۔ اویس نے باپ کی رخصتی کی التجا پر ٹھوس لہجے میں کہا اور ان کو چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا، جبکہ اندر آتی مہر کے قدم دروازے کی چوکھٹ پر ہی رک گئے۔ اویس نے ایک نگاہ بھی اس پر نہیں ڈالی، مہر کی سائڈ سے اوپر نکلتا چلا گیا۔ مہر میں اندر آنے اور تایا کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ آہستہ سے بے جان جسم کو گھسیٹتے اپنے کمرے میں آئے، لیکن محض 2 گھنٹے بعد ہی نفیسہ بیگم تایا کا پیغام لے کر آئیں کہ تایا نے بلایا ہے۔ مہر تایا کے پاس آئی۔ تایا اسی طرح بیٹھے تھے۔ میرا اویس مجھ سے بہت خفا ہے، اس کی آنکھوں میں نے بہت بار تمہاری محبت دیکھی ہے بیٹا، اپنے خود غرض خیالات کے باعث اسے نظر انداز کر کے تمہیں بھی اسے دور کر دیا۔ ابھی مجھ سے تو وہ ہر قسم کی توقع رکھتا تھا، پر اس کو یقین تھا کہ تم اس کا مان کبھی نہیں توڑو گی، ہر قسم کے حالات میں اس کے ساتھ کھڑی نظر آؤ گی۔ مجھے خوش کرنے کی کوشش میں تم نے اسے ناراض کر دیا میری بیٹی، منا لو اویس کو۔ تم میری ہر بات مانتی آئی ہو، میری کوتاہیوں کی میرے بچوں نے اور تم نے بہت زیادہ سزا جھیل لی، اب اسے منا لو۔ اگرچہ تایا ابا رک رک کر الفاظ کو ادا کر رہے تھے کیونکہ ان کی زبان میں ابھی تک روانی نہیں آئی تھی، مگر ان کی باتوں کا مفہوم بہت واضح تھا اور پہلی نظر ڈالنے پر ہی وہ مہر کو اتنے شکستہ حال دکھائی دیے کہ مہر نے ان پر دوسری نظر نہ ڈالی۔ اب اس کے اندر بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ مزید تایا ابا کے پاس بیٹھتی۔ خاموشی سے سر ہلا کر تیزی سے اٹھ گئی، مگر اویس سے بات کرنے کی جرت نہیں تھی۔ اسے دیکھتے ہی اس کے تاثرات برفیلے سے ہو جاتے کہ مہر اندر تک کانپ جاتی۔ وہ دوبارہ جانے کے لیے پر تول رہا تھا، جبکہ سارا اور نفیسہ بیگم اسے رکنے کے لیے اصرار کر رہی تھی اور چاہتی تھی کہ اویس مہر کو اپنے ساتھ لے کر جائے۔ بیٹا، آپ سب اپنی زندگیوں میں سیٹ ہو چکے ہیں، مہر کو تمہاری ضرورت ہے، نفیسہ بیگم نے اس کے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تو وہ بھی ان کی گود میں لیٹ گیا۔ آپ کی بات ٹالنے کی مجھ میں ہمت نہیں ہے اماں، لیکن کیا کروں، مجھے مہر پر بہت مان تھا مگر اس نے میرے غرور کو توڑ دیا۔ جب اویس نفیسہ بیگم سے یہ بات کر رہا تھا تو اتفاق سے مہر نفیسہ بیگم سے کچھ باتیں کرنے کے لیے ان کے کمرے میں آئی تھی، مگر اویس کی یہ ساری باتیں سن کر مہر وہیں سے پلٹ کر اپنے کمرے میں جانے کے بجائے اویس کے کمرے میں آ گئی اور صوفے پر بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ ایک فکرہ سوچتی تو ذہن میں بنے ہوئے دوسرے جملے کی ترتیب بدل جاتی، یوں ہی نہ جانے کتنی دیر گزر گئی ہوئی۔ اسے اچانک وہاں پر اویس آیا۔ اسے وہاں دیکھ کر ایک لمحے کے لیے چونکا، پھر دوسرے ہی پل بے نیازی کا خول چڑھا کر ایسے ہو گیا جیسے کمرے میں اس کے علاوہ کوئی اور موجود نہیں ہے۔ جیکٹ اتار کر بیڈ پر ڈالی، بازو موڑ کر آستینوں تک چڑھائے، لیپ ٹاپ کو ٹیبل سے اٹھا کر بیڈ پر رکھا اور خود ابھی بیڈ پر بیٹھنے ہی لگا تھا کہ مہر نے رونا شروع کر دیا۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی وہ سر جھکائے رونے کے شغل میں مصروف تھی۔ اویس نے غصے سے تل ملا کر کہا، آپ اپنا یہ شغل اپنے کمرے میں جا کر پورا کر سکتی ہیں، میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں۔ وہ واقعی پریشان ہو گیا تھا۔ اویس، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارا بہت دل دکھایا ہے، میرے ساتھ ایسا مت کرو جیسا میں نے تمہارے ساتھ کیا۔ تایا میری وجہ سے تمہاری وجہ سے سخت پریشان ہیں، وہ بیمار ہیں، ان کی بیماری کا ہی خیال کر لو۔ مجھے پتہ ہے میں بہت بری ہوں، تمہارے ساتھ بہت برا کیا، لیکن تم تو اچھے ہو۔ مہر، ہر بار تم نے میرا دل توڑا اپنے تایا کے لیے، اب اس ٹوٹے دل کو جوڑنے بھی آئی ہو تو بھی تایا کے لیے۔ تمہاری زندگی میں میری جگہ کہاں ہے مہر؟ اویس نے انتہائی سنجیدگی سے پوچھا۔ مہر نے جواب دیا، میری زندگی میں تمہاری جگہ کہیں نہیں ہے۔
میری تو پوری زندگی ہی تم ہو اویس، بس کبھی بتانے کی ہمت نہیں کی، لیکن میرا خدا گواہ ہے کہ تم سے دور رہ کر تمہارا دل دکھا کر خوش تو میں بھی نہیں رہی۔ اس کی بات سن کر اویس کے دل کو سکون سا مل گیا، مگر ابھی اس نے مہر کو ستانا تھا، اس لیے وہ اپنی مسکراہٹ کو دبا گیا۔ اوکے، تمہاری بات مان بھی لوں تو کیا گارنٹی ہے کہ پھر اپنی تایا کی باتوں میں آ کر مجھے نہیں چھوڑو گی؟ مہر نے سر اٹھایا، ایک بار پھر بہت زور سے رونا شروع کر دیا۔ بس کر دو یار، تمہاری ان آنکھوں میں آج میں بہہ جاؤں گا کہیں، وہ بے بسی سے بولا اور آگے بڑھ کر آہستہ سے اس کے آنسو سمیٹے۔ ایک شرط ہے میری بات ماننے کی۔ وہ صوفے پر اس کے بالکل برابر بیٹھ کر بولا، میں تمہاری ہر بات، ہر شرط ماننے کو تیار ہوں۔ مہر نے تیزی سے کہا تو اویس اس کی جلد بازی پر مسکرایا۔ اوکے، ابھی تو صرف نکاح ہوا تھا تو تم کہہ کر کام چلا لیتی تھی، اب میں تمہارا شوہر بننے کے عہدے پر فائز ہونے والا ہوں تو یہ سب نہیں چلے گا، اس نے ہنستے ہوئے کہا تو مہر ایک بار پھر بول پڑی، مجھے منظور ہے جو تم۔ اتنے میں مہر کو سمجھ میں آیا کہ اویس اسے تنگ کر رہا ہے اور چڑھا رہا ہے۔ مہر نے فوراً سے اپنی زبان ایک دم دبائی اور خاموشی سے اپنی سانسوں کو بحال کیا اور کمرے سے ہنستی ہوئی باہر نکل گئی۔